مجھے آہو فغان نیم شب کا پھر پیام آیا، تھم اے رہرو کہ شاید پھر کوئی مشکل مقام آیا۔ ذرا تقدیر کی گہرائیوں میں ڈوب جا تو بھی، کہ اس جنگہ سے میں بن کے تیغ بے نیام آیا۔ یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر، یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب زندگی میں کوئی مشکل مقام آ جائے تو مسلمان کو پریشان یا مضطرب یا مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پچھلی رات کو اٹھ کر اللہ کی جانب نہایت خضوع اور خشوع کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ بالفاظ دیگر زندگی میں دشواریاں آتی ہیں اس لیے کہ انسان اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرے۔ تصوف کی اصطلاح میں سالک کو روحانی سفر میں کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فیضان الہی کے نزول میں کچھ کمی ہو گئی ہے یا ترقی رک گئی ہے، اسے مشکل مقام کہتے ہیں۔ بالواسطہ اقبال یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے حضور آدھی رات کے وقت گریہ و زاری اور عجز و نیاز کرنے ہی سے زندگی کی مشکل منزلیں طے ہوتی ہیں۔ دوسرے شعر میں اقبال کہتے ہیں، اے ملت کے لوگوں، تقدیر کی گہرائیوں میں ڈوب جا، یعنی مرشد کی صحبت میں رہ کر اقبال کی پوئٹری پڑھ کر اپنی خودی کو مستحکم کر۔ اگر تو اس مارکے کو سر کر لے گا تو تیغ بے نیام بن جائے گا، یعنی تیرے اندر باطل کو شکست دینے کی طاقت پیدا ہو جائے گی، جو مومن کا مقصود حیات ہے۔ تقدیر کی گہرائیوں سے خودی کی چھپی ہوئی صلاحیتیں یا بلند ترین روحانی مقامات مراد ہیں۔ تو بھی تھوڑی دیر کے لیے تقدیر کی گہرائیوں میں ڈوب جا، میں لڑائی کا یہ میدان دیکھ چکا ہوں اور اسی سے ایسی تلوار بن کے آیا ہوں جو میاں کی روادار نہیں ہو سکتی اور ہمیشہ برہنہ رہتی ہے۔ کس شوخ نے مسجد کی محراب میں یہ مصرع لکھ دیا کہ جب قیام کا وقت آیا نادان مسلمان سجدوں میں گر گئے۔ قیام اور سجدہ دونوں نماز کی اصطلاحیں ہیں۔ مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے جب اٹھنے اور میدان عمل میں ڈٹ جانے کا وقت آیا تو وہ اپنی بے عزمی، کمزوری اور ڈر جانے کی وجہ سے کچھ نہ کر سکے۔ جنگہ کہتے ہیں میدان جنگ، تیغ بے نیام ننگی تلوار، وقت قیام کھڑا ہونے کا وقت۔